الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات، اس نشست میں غزوہ احزاب سے متعلق جاری ہے۔ آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں بات پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کا حکم دیا کہ تم رسول کی اقتداء کرو، رسول کو اپنا قدوہ سمجھو، رسول کو اپنا اسوہ سمجھو، رسول کو اپنے لیے ایک بہترین نمونہ سمجھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں جہاں پر حکم دیا، جہاں پر غزوہ احزاب سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیات کا ذکر کیا، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار رہا، غزوہ احزاب غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال رہے، اس سے ہمیں عبرت، نصیحت، سبق حاصل کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے۔ مشکل سے مشکل حالات تھے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت افزائی کی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو بشارت دے رہے تھے، لوگوں کے دلوں سے ڈر خوف کو کیا ہے نکال رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، اور کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد رکھنے والے ہیں، جن کے اندر یہ تین خصلت پائی جائے کہ یوم آخرت پر ایمان، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ثواب کی امید اور بہت ہی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، جن کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں، ان کے لیے اللہ کے رسول بہترین اسوہ اور کیا ہے نمونہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے ایک قسم کا خوف، ڈر جو ہے ان کے دلوں پر طاری ہوا، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو انسان اس وقت ہنستا نہیں، بلکہ انسان کے اندر ڈر خوف پایا جاتا ہے، کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا انجام ہے، وہ کیا ہے مبہم ہوتا ہے۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا، وہ اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اور نہ تو جو ہے اس کی کوئی نظیر بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے آپ کا جو ایمان تھا، آپ نے اپنے ایمان کے بدولت صحابہ کرام کو جو نصیحت کی، صحابہ کرام کو جو وعظ کیا، وہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ بالکل کیا ہے ختم ہو گیا، اور ہمت کا جو ہے بلند جو ہے مقام کیا ہے ان کے اندر کیا ہے پایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو بھی اور اسی طرح قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہیں، ان کے لیے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ کیا ہے ذکر کرنے والے ہیں۔ مشکل سے مشکل معاملات آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر اور خوف سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اندر اللہ پر ایمان اور توکل کو پیدا کرتے، اللہ پر ایمان توکل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرتے، اور اس کی بعد کیا ہے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا کرتا تھا۔ اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ جو ہے ایمان والوں کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچائے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ جب اگر ہمارا ایمان ہوگا، مشکل سے مشکل حالات میں آ جائیں، آزمائش کے وقت بھی ہمارا اس پر یقین ہوگا، تو یقیناً بہت ہی جلد کیا ہے وہ مصیبت ہم پر سے ٹلے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دشمن کو کیا ہے شکست دے گا۔ اگر کبھی کسی قسم کا ڈر آ جائے، فوراً جو ہے ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان کی طرف کیا ہے لوٹ آنا چاہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام معاملات میں اور بالخصوص جنگ کے معاملات میں کیا ہے اپنا اسوہ، نمونہ اور آپ کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین اسوہ اور کیا ہے نمونہ تھا۔ حضرات، ایمان والوں کی کیا کیفیت تھی اور کیا ان کا عمل رہا غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا بتایا؟ غزوہ احزاب کے بارے میں کہ ایمان والوں کی کیا حالت تھی اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ارشاد باری تعالی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے احزاب کو دیکھا۔ احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، ایک لشکر کو، ایک جماعت کو۔ یعنی ایمان والوں نے جب دیکھا احزاب، مطلب یہ کہ ایمان والوں نے جب مختلف فوجوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا کہ سب کے سب ٹوٹ پڑ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں ایمان والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، ایمان والوں نے اس موقع پر کہا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ خندق کی کھدائی کرو، کفار سے لڑنا ہے، یہ وعدہ تھا۔ ایک دوسرا وعدہ یہ تھا کہ لشکر آ جائے اور آیا کر رہے گا، تم ڈرنا نہ، اور ڈرنا مت، خوف نہ کھانا، اور اپنے قدموں کو کیا ہے مضبوطی سے کیا ہے زمین پر کیا ہے قائم باقی رکھنا، یہ وعدہ تھا۔ اللہ اس کے رسول کا ایک وعدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی لشکر کے آتے ہی تمہاری کیا ہے مدد فرمائے گا، کہ لشکر تمہارے قریب تک نہیں پہنچے گا۔ وہ کیسے؟ خندق کی کھدائی کی برکت سے۔ اسی طرح لشکر والوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ سب کے سب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، کیونکہ خندق کی کھدائی ہے، اس پار جانا مشکل ہے۔ تو ایمان والوں نے جب دیکھا کہ لشکر پر لشکر چلے آ رہے ہیں، مختلف جماعت لشکر کی شکل میں عرب کی جو ہے چلی آ رہی ہم سے لڑنے کے لیے، ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہتی ہے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ وہ ہے کہ اس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا۔ بعض مفسرین نے اس جملے کا، آیت کے اس حصے کا بہت ہی بہترین تفصیل اور وضاحت بیان کی کہ وعدے کا جو ذکر اللہ اس کے رسول نے کیا وعدہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وعدے کا ذکر سورہ البقرہ میں فرمایا ہے۔ کیا وعدہ؟ ام حسبتم ان تترکوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں اللہ نے ان کو بہت آزمایا، تنگی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، اور زمینیں ان کے نیچے سے ہلا دی، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، اور رسول ایمان والوں پر اتنی زیادہ پریشانی، بلا اور یہ آزمائش ہوئی کہ ایمان والے اور رسول کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کی مدد بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ادھر یہ بتایا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ تمہیں پہلے آزمایا جائے گا جس طرح پچھلی اقواموں کو آزمایا گیا۔ تو جنگ احزاب کے موقع پر جب ایمان والوں نے
لشکروں کو دیکھ کر کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا۔ مطلب یہ کہ ہمیں ان کفار کے ذریعے آزمایا جائے گا، جو اس آزمائش میں کامیاب رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ہے جنت میں داخل کرے گا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے بالکل سچ وعدہ کیا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، لشکروں کو دیکھ کر ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کیا ہے اپنے دل سے تسلیم بھی کیا۔ حضرات، یہ ایمان والوں کی ایک اہم کیفیت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ایمان والوں کی غزوہ احزاب کے موقع پر کیا کیفیت تھی، اپنے ایمان میں مضبوط تھے، میدان جنگ میں ڈٹے رہے، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی خوب محنت سے اور دل سے کیا، کسی قسم کی اکتاہٹ یا کسی قسم کی ایمان کی کمزوری کا مظاہرہ صحابہ کرام کی طرف سے کیا ہے نہیں پایا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف بیان کی، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، لشکر کے آنے کے بعد ان کا ایمان مضبوط ہوا، ایمان میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے کیا ہے ان باتوں کو کیا ہے تسلیم بھی کر لیا جو باتیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے پیش آئی تھی اور وعدہ تھا۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اس موقع پر غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے جو مختلف جماعتیں لشکر تھے، ان کے اور ایمان والوں کے درمیان آمنے سامنے مڈبھیر نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ خندق کی کھدائی تھی، خندق کے اس پار ایمان والے تھے، تو اس پار جانا ان کے لیے کیا ہے دشوار اور مشکل تھا۔ ایک تو یہ، اور اگر کچھ تیاری بھی کر رہے تھے اس پار جانے کی، خندق کے کفار کے ایمان والوں کو مارنے کی، مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ارادے کو پورا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب ان پر مسلط کیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی کیا ہے مدد فرمائی۔ وہ کیسے؟ نمبر ایک، بنو قریظہ کے لوگ جنہوں نے کہ کیسے ہو سکتا ہے بنو قریظہ کے لوگ ہم سے بغاوت کریں اور ہم سے کیا ہے وعدہ خلافی کر بیٹھیں، تو ہمت پست ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی مدد اس طرح بھی فرمائی کہ رات کو جب یہ اپنے اپنے خیموں میں سوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک زوردار ہوا بھیجی کہ جس ہوا سے ان کے سامان سب بکھر کے، ان کے جو پتیلے اور دیگ تھے کھانا وغیرہ بنانے کا، یہ سب الٹ گئے، جو کچھ کھانا ہونا تھا سب گر گیا، تیز ترار ہوا آئی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، اور ان فرشتوں نے کفار کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دیا۔ جب یہ ساری چیزیں پیش آئی تو ہمت پست ہو گئے کفار، ابو سفیان خود ہمت پست ہو گئے، تو فوری طور پر پہلی فرصت میں ابو سفیان نے اپنی سواری کو لیا اور اعلان کیا لوٹنے کا، اور سب کے سب جو ہے یک کے بعد دیگر مشرکین جو ہے ابو سفیان کو جب دیکھا لوٹتے ہوئے، سب کے سب جو ہے لوٹنے کی تیاری کے اور میدان چھوڑ کر کیا ہے چلے گئے۔ جب میدان چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اہم نعمت کا، احسان کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ یاد کرو، یہ کفار کے مختلف لشکر، جزیرہ عربیہ سے مختلف جماعتیں تم سے لڑنے کے لیے آئی، تمہیں ختم کرنے کے لیے آئی تھی، مدینہ میں داخل ہونے کے لیے آئی تھی، لیکن تمہارے قریب تک نہیں پہنچے کہ تمہیں چھو سکیں، ہم نے سبوں کو کیا ہے ذلیل و خوار کرتے ہوئے لوٹا دیا۔ اس نعمت کا، اس احسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ کیا نعمت ہے؟ اذ جاءتکم جنود، تمہارے پاس لشکر آئے، ایک نہیں دو نہیں، کئی ایک جماعت آئی لشکروں کی، اور فارسلنا علیہم، تم سے لڑنے کے لیے آئی، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر ہم نے اپنے طرف سے بھیجے جس کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تو جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جو ہے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کو سب کچھ دیکھنا ہے، اللہ سب کچھ جو ہے دیکھتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اہم نعمت کا ذکر کیا۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف صحابہ کرام کے لیے جنہوں نے اس غزوے میں شرکت کی تھی، بلکہ یہ نعمت آخری زمانے تک امت محمدیہ کے جتنے افراد آئیں گے اس نعمت کا اور احسان کا جو ہے ان کے لیے بھی کیا ہے ذکر ہے، نہ کہ صرف صحابہ کرام کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کے علاوہ ہم اور آپ کے لیے اس نعمت، اس کو جو ہے احسان اور نعمت اس لیے سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، لیکن بشرطے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے کیا ہے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے کے وقت کیا ہے ہمت اور جو ہے ڈٹے رہے ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو کہ جب جاءتکم جنود، تمہارے پاس مختلف لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تمہارے پاس مختلف لشکر آئے لڑنے کے لیے، تمہیں بالکل زمین سے اکھاڑنے کے لیے، تمہارا نام و نشان ختم کرنے کے لیے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے آسمان سے ایک تیز ہوا طوفان بھیجا جس سے وہ بالکل برباد ہو گئے، ان کے سامان سب بکھر گئے، ہمت ان کی پست ہو گئی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے جس کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ ان فرشتوں نے آنے کے بعد ان کے درمیان ڈر اور خوف ڈالا، ان کے لشکروں کے درمیان۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ المہم حضرات، یہ ایک اہم نعمت، ایک اہم احسان جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بھی مزید وضاحت اس آیت سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اور باتیں آئیں گی۔ آج ہم اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں، دعا کرتے ہوئے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم